ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 17۔ اگلے دن چاچو آئے، سکون سے کھانا کھایا، چائے پی اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ ریان کو گھر دادی کے پاس ہی چھوڑا، وہ روشنی کو پیدل ہی لے کر قریبی پارک آئے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ راستے میں ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ پارک میں بچے زیادہ تھے جو قریبی گھروں سے ہی نکل کر آئے تھے۔ ہمدان نے ایک خالی بینچ ڈھونڈا جو مل گیا۔ وہ آگے آگے، روشنی پیچھے پیچھے۔ بینچ کے پاس پہنچ کر وہ خود بیٹھے تو روشنی بھی بیٹھ گئی۔ ہاں بھائی اب بولو۔ وہ بینچ کی بیک پر بازو پھیلا کر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھے پوری طرح روشنی کی طرف متوجہ تھے، جبکہ روشنی کو جانے کیوں اندر تک چڑ ہوئی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں اسلام آباد جاؤں؟ فرحان نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے چاچو، بس اتنا بتا دے کہ پھپھو سے کہوں چھوڑ کے آنے کو یا آپ جائیں گے؟ روشنی کا لہجہ اس وقت انتہائی سنجیدہ تھا، کوئی لچک نہ تھی انداز میں، اور ہمدان ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا روشنی سیدھے یہی بات کرے گی۔ اس کے انداز نے انہیں حیران کیا تھا۔ اس کا اندازہ ہمدان کو چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا، جبکہ روشنی کہہ کر سامنے کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھنے لگی۔ دیکھو روشنی، سب بے مطلب ہے چاچو، سب بے معنی۔ پلیز اپنی انرجی ضائع مت کریں، مجھے پتا ہے آپ کیا بات کریں گے۔ اس نے ہمدان کی بات کاٹی اور بات مکمل کر کے پھر سامنے دیکھنے لگی۔ اب کہ ہمدان بھی خاموش ہو کر اسے دیکھنے کے بعد سامنے دیکھنے لگے۔ مجھے پتا ہے یہ مشکل ہے تمہارے لیے، لیکن کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد چاچو نے بات شروع کی، اور روشنی کو بخوبی اندازہ تھا وہ اسے ہی سمجھائیں گے۔ روشنی کے اندر لاوا سا پھٹا، اس کے صبر اور تحمل کا لاوا۔ یقین کریں چاچو، میں سب سمجھ رہی ہوں، سب۔ پلیز مجھ سے یہ باتیں بار بار کر کے مجھے مزید اذیت مت دیں۔ یہ کام فرحان بخوبی کر رہا ہے۔ آپ ہی میرے حال پر رحم کھا لیں۔ میں صرف سکون چاہتی ہوں اپنے لیے، ریان کے لیے، اور میں سمجھ چکی ہوں مجھے ہی آگے بڑھنا ہوگا، دوسرے لفظوں میں جھکنا ہوگا۔ میں نے تمہیں کہا نا، فرحان آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے تم دونوں کا اس وقت دور رہنا ہی مناسب لگا، تمہارے لیے اور ریان کے لیے۔ اگر تم اس بات پر ناراض ہو کہ وہ ریان کے پاس نہیں آیا تو اس میں فرحان کا قصور نہیں ہے، میری باتوں کی وجہ سے ہی وہ ضد میں آیا ہے۔ وہ تو بہت اصرار کر رہا تھا تم سے بات کرنے کے لیے اور ملنے کے لیے۔ ہمدان کو لگا اب فرحان کی صفائی دینا ضروری ہو گئی ہے، اور شاید روشنی اس بات پر ان سے ناراض اور فرحان سے نالا ہے، لیکن ان کی بات شروع ہو کر ختم ہو گئی۔ روشنی نے ان کی طرف نہ دیکھا، وہ سامنے ہی خاموشی سے نظریں ٹکائے رہی۔ ہمدان کو واقعی اس پل سمجھ نہ آئی وہ کیا سوچ رہی ہے۔ دونوں خاموش تھے۔ 15 سے 20 منٹ گزرنے کے بعد روشنی بینچ سے اٹھ گئی۔ ریان پھپھو کو تنگ کر رہا ہوگا، بہت ٹائم ہو گیا کہہ کر پارک کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ ہمدان بھی گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھے۔ اس مرتبہ روشنی کے انداز سے جتنا حیران ہوئے تھے کم تھا، اور اس سے اگلے دن ہی روشنی پھپھو سے اسلام آباد جانے کے لیے بات کر چکی تھی۔ پھپھو نے کیا کہنا تھا، اس وقت انہیں بھی روشنی کا فیصلہ درست لگا۔ وہ دونوں ساتھ ہونے چاہیے تھے، پھر چاہے روشنی اسلام آباد جائے یا فرحان لاہور آئے، اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ روشنی کو پڑ رہا تھا اور فرحان کو بھی تو پڑا تھا، اسی لیے تو وہ لاہور نہیں آیا تھا۔ اور اسی ہفتے اپنی اور ریان کی پیکنگ کرنے کے بعد روشنی امی بابا سے ملنے گئی، اور اگلے دن سنڈے کو پھپھو، انکل، روشنی اور ننا ریان اسلام آباد کے سفر کو نکلے تھے ریحان کو اس کے بابا سے ملانے کے لیے۔ لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب وہ لوگ اسلام آباد پہنچے تو آگے گھر کو لگے تالے نے انہیں منہ چڑھایا۔ سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم پریشان ہو گئے۔ بظاہر بیٹے سے اس وقت جتنے بھی ناراض تھے، لیکن اب اتنے بھی نہیں کہ اس کے لیے پریشان نہ ہوتے۔ میں کہتی ہوں فون تو کریں اسے، جانے کہاں ہے، اور دیکھیں باہر گیٹ کے پاس کیسے لمبی لمبی گھاس ہے، لگ رہا ہے جیسے گھر تو کافی دنوں سے بند ہے، صفائی ہی نہیں ہوئی۔ زاہدہ بیگم کے کہنے سے پہلے ہی وہ فرحان سے رابطہ کرنے کے لیے فون نکال چکے تھے اور نمبر ڈائل کر رہے تھے۔
پھپھو کی بات پر روشنی کا دل بھی گھبرا گیا۔ وہ لوگ کار پر آئے تھے، ہائی روڈ ڈرائیور ساتھ تھا۔ ننھا ریان روشنی کی گود میں ہر بات سے بے نیاز سو رہا تھا۔ سکندر صاحب نے 3 مرتبہ فون کیا لیکن فرحان نے اٹینڈ نہیں کیا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے آس پاس کسی کو ڈھونڈنے لگے جس سے کچھ بھی معلوم کر سکے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ساتھ والے گھر کی بیل بجا کر پوچھ لیں، اس سے پہلے کہ عمل کرتے ان کا فون بجا۔ فرحان کا ہی ہے۔ انہوں نے اندر بیٹھی بیوی اور بہو کو خبر دی اور دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں کہاں تھے تم؟ عجیب بندے ہو یار، فون تو اٹھایا کرو۔ تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ اور کہاں؟ ہاں ہاں کیا؟ کب؟ روشنی اور پھپھو دونوں سکندر صاحب کے تاثرات دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگلی طرف سے ہوئی گفتگو کے اندازے لگانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن دونوں خاص کامیاب نہ ہو پا رہی تھیں۔ اچھا ابھی جلدی آؤ صاحبزادے، پھر تمہارے کان کھینچوں گا۔ اگلی طرف سے بات سننے کے بعد سکندر صاحب نے فون رکھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ٹھیک تو ہے نا؟ زاہدہ بیگم سے رہا نہ گیا، فون رکھتے ہی فوراً پوچھا۔ آئے گا تو دیکھ لینا، لیکن سرپرائز دینا مہنگا ہی پڑ گیا ہے ہمیں۔ کیسے؟ روشنی تو خاموش تھی۔ زاہدہ بیگم نے ہی پریشانی سے پوچھا۔ کیسے کیا؟ تمہارے سامنے ہی ہے، دیکھو کب تک آتا ہے اب۔ سکندر صاحب بھی گول بول جواب دے رہے تھے، جو فی الوقت گاڑی میں بیٹھی دونوں ماؤں کے لیے تو تسلی بخش تو بالکل بھی نہیں تھے۔ سکندر صاحب گاڑی سے باہر 10 منٹ چکر لگانے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور مزید 20 منٹ بعد فرحان آیا تھا۔ ان کی گاڑی کے آگے اس نے لا کر اپنی گاڑی پارک کی اور اتر کر ان کی گاڑی کی طرف آیا، ملگجے سے براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ چلتا ہوا۔ روشنی نے ایک نظر دیکھ کر اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ وہ ٹھیک تھا، اس وقت یہی کافی تھا۔ اتنی دیر سے تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہوئے تھے۔ سکندر صاحب اس سے ملنے کے لیے دروازہ کھول کر باہر نکل چکے تھے۔ بیٹے کے سامنے آتے ہی گلے شکوے فی الحال ملتوی ہو گئے تھے۔ بابا سے ملنے کے بعد وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اماں سے ملنے کے لیے آیا۔ زاہدہ بیگم دروازہ پہلے ہی کھول چکی تھیں۔ وہ کھلے دروازے سے اندر ان کو ملنے کے لیے جھکا۔ ممتا کی بھرپور گرمائش لیے زاہدہ بیگم کی باہوں نے اسے خود میں سمیٹنا چاہا اور اس طرح وہ آدھا گاڑی کے اندر ہی آ گیا۔ پتہ نہیں فرحان تمہیں کیا ملتا ہے مجھے تنگ کر کے؟ ماں تھیں، شکوہ بھی محبت کے ساتھ ساتھ تھا۔ زاہدہ بیگم نے اس کے خود سے لگے شانے پر محبت بھرا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ کتنی دیر بعد تو بیٹے سے مل رہی تھی؟ فرحان ان کی ممتا بھری خوشبو کو آنکھیں بند کر کے محسوس کر رہا تھا۔ اب خود باپ بنے ہو نا، پتہ لگے گا اب جب اپنی اولاد تنگ کرے گی۔ ان کی بات پر فرحان نے آنکھیں کھول کر ساتھ بیٹھی روشنی اور اس کی گود میں سوتے ریان پر نظر ڈالی۔ روشنی خاموش سر کے ساتھ نظریں بھی جھکائے تھی۔ وہ روشنی کو پہلے ہی دیکھ چکا تھا، گو کہ وہ یہاں آنے تک نہیں جانتا تھا کہ روشنی بھی ساتھ آئی ہے۔ چلیے بیگم، باقی گھر جا کر مل لیجیے گا اور خوب ڈانٹ بھی لیجیے گا۔ سکندر صاحب کی آواز پر انہوں نے فرحان پر گرفت ڈھیلی کی۔ ماں تھیں اور روشنی خود اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد ان کے احساسات بخوبی سمجھ رہی تھی۔ فرحان نے بھی مزید کوئی بات نہ کی کہ ڈرائیور کو اپنی گاڑی کی چابی دی اور اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھی اور گاڑی سٹارٹ کی اور موڑنے لگا۔ کیا مطلب؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ زاہدہ بیگم سے رہا نہ گیا، انہوں نے سوالیہ انداز میں بیٹے اور شوہر دونوں سے پوچھا۔ بیگم ایک سرپرائز آپ نے دیا، اب آپ کے لیے سرپرائز کی باری ہے۔ فرحان تو خاموش ہی رہا۔ سکندر صاحب ہی بولے تو زاہدہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ ویسے بھی بیٹے کو دیکھ لیا، مل لیا، وہ ساتھ تھا تو سکون کی کیفیت چھا چکی تھی۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی چھائی اور اس خاموشی کو ریان کی آواز نے توڑا۔ وہ اٹھ گیا تھا اور اپنی زندگی کے پہلے لمبے سفر سے ننھی سی جان تھک گئی تھی، جس وجہ سے وہ رونے لگا تھا۔ روشنی اسے بہلانے لگی، باہر چلتی گاڑیوں کی طرف متوجہ کرنے لگی۔ دیکھ لو فرحان، تمہارے بیٹے کو بھی خوشبو آ گئی تمہاری۔ زاہدہ بیگم نے محبت سے پوتے اور بیٹے دونوں کو دیکھا۔ ارے بھائی بیگم، باپ سے بھاری منہ دکھائی لی جائے گی بیٹے کی۔ کیوں روشنی؟ سکندر صاحب نے خاموش روشنی کو بھی بولنے کے لیے شامل کیا۔ زاہدہ بیگم مسکرائی تھی لیکن روشنی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ریان خاموش ہو چکا تھا، ماں کے سینے سے لگا، آنکھیں چپک کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں پھر خاموشی ہو گئی اور گھر آنے تک ریحان نے مزید تنگ بھی نہیں کیا۔ جہاں تک گھر کی بات ہے، فرحان نے ہارن دیا۔ پہلے تو چوکیدار نے باہر آ کر دیکھا، پھر فرحان کو دیکھ کر اس نے گیٹ کھولا تو فرحان گاڑی اندر لے گیا اور کچھ منٹ کے بعد دوسری گاڑی بھی آ گئی۔ تب تک زاہدہ بیگم اور سکندر صاحب باہر نکل گئے تھے۔ روشنی ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے والی سیٹ پر تھی۔ فرحان نے اتر کر اس کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ ریان کو سنبھالتی گاڑی سے باہر نکلی۔ زاہدہ بیگم اور سکندر صاحب اشتیاق سے گھر دیکھنے لگے۔ یہ کس کا ہے فرحان؟ زاہدہ بیگم کو اندازہ تو ہو چکا تھا، پھر بھی اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ آپ کا ماں؟ فرحان نے نزدیک جا کر ان کے کندھے پر بازو پھیلا کر کہا اور انہیں لیے اندر کی جانب بڑھا۔ سکندر صاحب بھی مسکرا کر روشنی کی طرف ہوئے۔
لاؤ بیٹا اسے مجھے دو، تم اس کی چیزیں گاڑی سے نکال لو۔ روشنی نے ریان کو انہیں پکڑایا اور گاڑی میں سے ریان کا بیگ نکالنے لگی۔ سکندر صاحب اس کے پاس ہی کھڑے رہے۔ جب وہ سامان نکال چکی تو اسی لیے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھے۔ اندر گئے تو زاہدہ بیگم اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ ارے بیگم، آپ نے اس نکمے کے کان کیا کھینچنے، آپ تو خود جذباتی ہو گئیں، یہاں آنے تک تو جانے کیا کیا ارادے تھے آپ کے۔ سکندر صاحب نے انہیں چھیڑا، لیکن میری طرف سے کوئی گنجائش نہیں ملنی۔ آپ کو فرحان صاحب دیکھیں گے اب ایک وکیل اپنی صفائی میں کیا کیا وضاحتیں پیش کرتا ہے۔ فرحان ان کے انداز پر مسکرا دیا۔ اس کی نظر ان کے پیچھے روشنی پر گئی جو اس وقت اسے چھوڑ کر کمرے کی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ریان رونے لگا تو روشنی نے ہاتھ میں پکڑا سامان وہیں رکھا اور ریان کو لے کر چپ کروانے لگی۔ روشنی بیٹا اس کے کپڑے بدل تو تھک گیا ہوگا، پھپھو نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اب سمجھ نہ آئی یہاں ہی بدل دے یا کسی کمرے میں جا کر۔ سائمہ وہ اسی سوچ بچار میں تھی اور فرحان کی نظریں روشنی پر ہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے سے اندازہ کر چکا تھا۔ اس کے آواز دینے کے کچھ پل بعد ہی ملازمہ آ چکی تھی۔ بیگم صاحبہ کو بیڈ روم میں لے جاؤ اور ان کا سامان بھی، اور دوسرے بیڈ روم کی سیٹنگ اور صاف صفائی بھی جلدی کرواؤ، اور رفت سے کہو پانی لے کر آئے۔ جی سر، ملازمہ نے سر جھکائے ادب سے کہا، اور فرحان نے جس سامان کی طرف اشارہ کیا تھا وہ اٹھا کر ایک جانب گئی تو روشنی بھی روتے ہوئے ریان کو لیے اس کے پیچھے ہو لی۔ سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم ڈھیلے انداز میں صوفہ پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ ڈرائنگ روم تھا، کافی کشادہ تھا اور سادہ انداز میں سجا ہوا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ پانی لے کر آئی تو فرحان نے گلاس اٹھا کر پہلے اماں کو دیا پھر بابا کو۔ بابا کھانا منگواؤں؟ جب وہ پانی پی چکے تو فرحان نے پوچھا، نہیں بیٹا، کڑک سی چائے ہو جائے، کھانا تو کچھ دیر بعد ہی کھا لیں گے، باقی اپنی اماں سے پوچھ لو۔ ابھی کھانے کا من نہیں ہے، روشنی سے پوچھ لو اسے بھوک نہ لگی ہو، زاہدہ بیگم نے کہا تو فرحان کچن کی جانب جانے کو باہر نکلا۔ روشنی جس کمرے میں آئی یہ سیڑھیاں چڑھ کر پہلا ہی دروازہ تھا۔ گھر کا نقشہ پرانے والے گھر سے بہت مختلف تھا اور گھر کی سجاوٹ بھی۔ بیڈ روم کافی کشادہ تھا، سادہ اور خوبصورت تھا۔ بیگم صاحبہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، ملازمہ نے سامان رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شکریہ، اس کے کہنے پر ملازمہ دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی۔ روشنی نے ریان کو بیڈ پر لیٹایا اور بیگ میں سے اس کی چیزیں نکالنے لگی۔ یہ بیگ ریان کے لیے تھا جس میں ریان کا سامان تھا۔ روشنی نے ریان کا سوٹ، پیمپر اور آئل نکالا، ٹانگوں کی آئل سے ہلکی ہلکی مالش کی تاکہ اس کی تھکاوٹ اتر سکے، منہ دھلوایا، شلوار سوٹ پہنا دیا اور اس دوران بھوک سے اس کا باجا مزید اونچا بجنے لگا۔ روشنی اس کے لیے فیڈر تیار کرنے لگی۔ وہ اسے خود بھی فیڈ کرواتی تھی لیکن ریان کی ایسی بھوک کو فیڈر پی کر ہی صبر آتا تھا۔ وہ فیڈر میں دودھ ڈال کر پانی ڈال رہی تھی کہ دروازہ کھلا فرحان تھا۔ روشنی نے ایک نظر دیکھا پھر فیڈر میں پانی ڈالنے لگی۔ فرحان نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ کالی کڑھائی والی چادر روشنی نے پھیلا کر لی ہوئی تھی۔ فرحان چلتا ہوا بیڈ پر روتے ہوئے ریان کے پاس گیا۔ فرحان اس کے پاس بیٹھ کر نزدیک ہوا تو مزید رونے لگا۔ روشنی فیڈر میں پانی ڈال کر اسے ہلا چکی تھی۔ فرحان نے روتے ہوئے ریان کو اٹھایا۔ اس کے تاثرات اس پل عجیب ہو رہے تھے اور احساسات بھی۔ روشنی فرحان کو دیکھ رہی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی جس بیٹے کو دیکھنے کے لیے وہ آیا نہیں، اس کے لیے اس کے چہرے کے کیا تاثرات ابھرتے ہیں، لیکن ریان کو پکڑے اس کی روشنی کی طرف پشت تھی اور وہ اس کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی۔ فرحان اپنے تاثرات کو چھپاتا روتے ہوئے ریان کو لے کر اٹھا اور پلٹ کر کھڑی روشنی کو پکڑایا۔ دونوں کچھ پل کے لیے نزدیک ہوئے۔ روشنی ریان کو لیے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ فیڈر منہ کو لگتے ہی ریان چپ ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ فرحان بیڈ پر بیٹھا تھا لیکن نظریں ریان پر تھیں جو اب پرسکون ہو چکا تھا اور فیڈر پیتے ہوئے اپنی ماں کے چہرے پر نظریں جمائے تھا۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔